ایپیسوڈ 10۔ تھانے سے نکلنے کے بعد ملک دوبارہ جیپ پر سوار ہوا اور حلقے کے پٹوار خانے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے علاقے کے پٹواری سے بات کی اور پھر اسے ساتھ لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ آج صبح ہی اس نے قاسم علی سے حتمی بات کر لی تھی۔ اب بس قاسم علی کی زمین اس کے نام پر منتقل ہونے والی تھی۔ پٹواری کو اس نے سمجھا دیا تھا۔ تقریباً سارے معاملات طے پا چکے تھے۔ صرف قاسم علی کا انتقال پر نشان انگوٹھا لگانا رہ گیا تھا۔ دن کے تقریباً 11:15 وہ پٹواری کے ساتھ قاسم علی کے ہاں پہنچ گیا۔ قاسم علی نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا اور پھر بغلی دروازے سے گزر کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ اندرون خانہ کو مشورہ وغیرہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ملک نے مکارانہ انداز میں پٹواری کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اس کی زمین ایک مدت سے میری آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ بڑے عرصے کے بعد خدا نے دن دکھایا۔ بس انگوٹھا لگ جائے، اس کے بعد میں تجھے خوش کر دوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن آپ نے زمین کی قیمت آدھی سے بھی کم لگائی ہے۔ آج کل فی کنال 1000 روپے سے زیادہ کا نرخ چل رہا ہے اور آپ اسے فی کنال 500 روپے دے رہے ہیں۔ کہیں وہ انکاری نہ ہو جائے۔ وہ انکار نہیں کر سکتا، اس کے حالات ہی ایسے ہیں۔ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، کیا اس کا بھائی شدید بیمار ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ پٹواری، تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے۔ خیر، ہو تو تم بھی اپنے متر، اس لیے بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ دراصل قاسم علی کے بھائی کو کچھ عرصہ پہلے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا۔ پہلے تو اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، مگر چند دن پہلے اچانک ہی قاسم علی کو ڈاکوؤں کا پیغام ملا کہ تمہارا بھائی ہمارے پاس ہے۔ اگر اس کی زندگی چاہتے ہو تو 50,000 روپے کی رقم ادا کر دو، ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ اسے گولی مار دی جائے گی۔ ڈاکوؤں نے اسے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ اب بتاؤ، ایسی صورتحال میں وہ انکار کرنے کی جرات کر سکتا ہے جبکہ اس کے بھائی کی زندگی داؤ پر لگی ہو؟ ہاں ملک صاحب، مجبوری کے عالم میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ قاسم علی بھی اس کٹھن وقت میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اس انتقال پر اپنا انگوٹھا لگا دے۔ اس دوران قاسم علی بغلی دروازے سے اندر آیا اور ملک مراد کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ کہاں رہ گئے تھے بھائی؟ انگوٹھا لگاؤ اور اپنی رقم کھری کرو، ہمیں اور بھی 20 کام کرنے ہوتے ہیں۔ کیا سارا دن ہم یہیں بیٹھے رہیں گے؟ پٹواری نے بانچیں چوڑی کرتے ہوئے کہا اور کاغذات نکال کر اس کے سامنے پھیلا دیے۔ قاسم علی نے کہا، پٹواری صاحب، میں انگوٹھا ضرور لگاؤں گا، لیکن پہلے زمین کی قیمت وغیرہ کا تو پتہ چلے۔ ملک صاحب نے کیا نرخ لگائے ہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے تمہاری زمین کا ٹھیک ٹھاک نرخ لگایا ہے۔ علاقے میں فی کنال 400 روپے کا نرخ چل رہا ہے، مگر میں تمہیں 500 روپیہ فی کنال دے رہا ہوں۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ یہ تو بہت کم ہے ملک صاحب، 10 برس پہلے بھی یہی نرخ تھا۔ قاسم علی، پٹواری مداخلت کرتے ہوئے بولا، بارانی زمینوں کا آج کل یہی نرخ چل رہا ہے، تم کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہو۔ میں 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آ جاؤں گا اور پھر نہیں، تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی، مجھے تو آج ہی رقم چاہیے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو؟ انگوٹھا لگاؤ اور رقم سنبھالو، خواہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ملک قدرے چنچلا کر بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں انگوٹھا لگانے کے لیے تیار ہوں۔ کل رقم کتنی بنتی ہے؟ تم دونوں بھائیوں کی کل منتقلہ اراضی 120 کنال ہے۔ اس طرح تم 60 کنال کے بلا شراکت غیر مالک ہو، جس کی قیمت مبلغ 30,000 روپیہ بنتی ہے۔ پٹواری نے ملک کا اشارہ پا کر تفصیل بتائی، لیکن مجھے تو 50,000 روپے درکار ہے، بقیہ رقم میں کہاں سے پوری کروں گا؟ یہ تمہارا کام ہے بھائی، جتنی رقم تمہاری بنتی ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاسم علی، ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، سوچو مت، انگوٹھا لگا دو اور ہمیں فارغ کرو۔ اچھا جی۔ اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور پٹواری نے اس کے سامنے کاغذات پھیلا کر اسٹیمپ پیڈ نکال لیا۔ انگوٹھے کو گیلا کر کے یہاں لگا دو۔ پٹواری نے اس کے سامنے پھیلے ہوئے کاغذ پر نشاندہی کی۔ قاسم علی نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر انگوٹھے کو گیلا کر کے اسٹیمپ پیڈ پر رکھ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ انگوٹھا اٹھا کر نشان ثبت کرتا، اچانک بغلی دروازے سے حاکم علی اندر داخل ہوا اور قاسم علی حیرت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حاکم تم؟ اگر تمہیں ایک لمحے کی بھی دیری ہو جاتی نا تو شاید میں لٹ گیا ہوتا۔ بھائی صاحب، میری زندگی کوئی اتنی قیمتی تو نہیں تھی کہ آپ دشمن کے ہاتھ اپنی زمین بیچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اٹھیے پٹواری صاحب، نیکی کا تو آج کل زمانے نہیں رہا۔ ملک نے جل کر کہا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں ملک مراد، تم اپنی نیکی اپنے پاس ہی رکھو اور مہربانی فرما کر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ حاکم نے زہر خند لہجے میں کہا، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، تمہارے بھائی نے بلایا تھا مجھے۔
اسی لیے میں تمہارے ساتھ مہربانی سے پیش آ رہا ہوں، ورنہ نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ کیا کر لیتے؟ مار دیتے مجھے کیا؟ کیا اپنی اوقات بھول چکے ہو تم؟ مجھے اپنی اوقات یاد ہے، لیکن اگر تم یہاں سے فوراً نہ نکلے نا تو میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ملک کو غصہ تو بہت آیا، مگر مجبوری کے عالم میں وہ صرف دانت پیس کر رہ گیا۔ فطرتاً وہ اول درجے کا منتخب مزاج شخص تھا، لیکن اس نے ہمیشہ دشمن کی پیٹھ پر وار کیا تھا۔ آج تک اس نے سامنے آ کر اپنے کسی دشمن کو نہیں للکارا تھا۔ صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر پٹواری نے جلدی سے مداخلت کی اور ملک کو سمجھا بجھا کر وہاں سے چلے جانے پر راضی کر لیا۔ تاہم جاتے جاتے اس نے حاکم علی کو واشگاف الفاظ میں بول دیا، میں تم سے بہت جلد نمٹ لوں گا، اپنے دشمنوں کو میں کبھی نہیں بھولتا۔ میری فکر چھوڑو، اپنی خیر بناؤ۔ جہانداد تم سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد تمہاری مزاج پرسی کے لیے آئے گا، اس لیے حویلی کے محافظوں کی تعداد ابھی سے بڑھا دو۔ میں نے جہانداد کی آنکھوں میں تمہارے لیے موت دیکھی ہے۔ یہ خوش فہمی اچھی ہے، لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پولیس اب تک رحمان پورہ والے نصیر کے گھر کو محاصرے میں لے چکی ہوگی۔ جہانداد اب تک گرفتار ہو چکا ہوگا یا پھر اوپر پہنچ چکا ہوگا، اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اوپر کون پہنچتا ہے۔ جاؤ، جا کر صدقہ خیرات کرو، سنا ہے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ حاکم علی نے بغیر مروب ہوئے کہا۔ ملک جواب دیے بغیر پٹواری کے ساتھ باہر نکل گیا اور حاکم بھائی کی طرف متوجہ ہو گیا، جو پریشانی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جہانداد پولیس سے فرار ہو کر اس روز عصر کے وقت ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گیا۔ یہ گاؤں علاقہ غیر کی سرحد پر تھا۔ وہاں حسین عرف سونو نامی ایک نوجوان اسکول کے زمانے کا اس کا دوست نکل آیا۔ جہانداد کی حالت دیکھتے سونو نے بغیر کو سوال کے اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ رسمی الیکس الیک کے بعد سونو نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس کی کھوچن کا سرگزر سنی۔ جہانداد، تم پر بہت ظلم ہوا میرے دوست، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھ سے جو ہو سکا تمہارے لیے ضرور کروں گا۔ تم یہاں اطمینان سے دن گزار سکتے ہو۔ یہ علاقہ پولیس کی دستپرد سے محفوظ ہے، لیکن مجھے فی الحال تمہارے زخم کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں قابل جرح موجود ہے، انشاءاللہ تمہارا زخم ایک ہفتے کے اندر بھر جائے گا۔ اب میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، اس کے بعد ہی جرح کے پاس جاؤں گا۔ کھانا میں کھا چکا ہوں، تاہم چائے کی طلب شدت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں ابھی کہہ دیتا ہوں، جب تک تم منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ۔ سونو اٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آ گیا، ساتھ ایک پلیٹ میں بسکٹ اور مٹھائی بھی تھی۔ یار، تکلف کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم بھوک محسوس کر رہے ہوگے، اس لیے میں یہ بسکٹ اور مٹھائی بھی لے آیا ہوں۔ چلو بسم اللہ کرو۔ جہانداد نے بے تکلف ہو کر چائے کے ساتھ بسکٹ اور مٹھائی کھائی، ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی کرتے رہے، مگر جہانداد بازو میں بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے سونو جرا کو بلا کر لے آیا۔ جہانداد کے زخم کو معائنہ کرنے کے بعد جرا نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، گولی بازو کے اندر موجود ہے، اگر نہ نکالی گئی تو زہر پھیلنے کا خطرہ ہے، تمہیں برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ویسے میرے پاس زخم کو سن کرنے والی دوائی بھی موجود ہے۔ آپ گولی نکال دیں جناب، مجھے درد برداشت کرنے کی عادت ہے۔ زمانے کے ستائے ہوئے نوجوان لگتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ادھیڑ عمر جرا نے اپنے تھیلے سے اوزار نکالتے ہوئے کہا۔ سونو نے مداخلت کی، چاچا یہ میرا دوست ہے اور بہت دور کا رہنے والا ہے، آپ برائے کرم اس کے بازو سے گولی نکال دیں، بعد میں آپ کو اس کی کہانی سنا دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ جرا اوزار تھام کر جہانداد کے زخم پر جھک گیا۔ دوسرے لمحے جہانداد کے لبوں سے ایک سسکی خارج ہو گئی۔ درد ناقابل برداشت تھا، لیکن اس نے سختی سے دانت بھینچ لیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جرا گولی نکال کر اس کے زخم پر پٹی باندھ چکا تھا۔ اس نے جہانداد کو کچھ گولیاں اور سفوف نما دوائی کی پڑیاں دیتے ہوئے کہا، یہ دوائی دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنی ہے، پٹی میں خدا کر تبدیل کروں گا، اور زخم کو پانی سے بچا کر رکھنا ہے، ورنہ یہ بگڑ جائے گا۔ سونو نے جرا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے فیس ادا کی اور جرا سلام کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد 3 دن لگاتار جرا آ کر اس کی پٹی تبدیل کرتا رہا۔ چوتھے دن اس کا زخم مندمل ہونا شروع ہو گیا اور پھر 10ویں دن وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اس کا زخم قریب قریب خشک ہو چکا تھا۔ اس عرصے کے دوران سونو نے اس کی جی جان سے خدمت کی۔ جہانداد جب بھی اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا تو وہ مسکرا کر ٹال دیتا۔ آخرکار 15ویں روز جب جہانداد نے اس سے اجازت مانگی تو وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ یہاں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا میرے خلوص میں تم نے کوئی کمی محسوس کی ہے؟ نہیں میرے دوست، تم نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے وہ میرا سگا بھائی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہوں بھی تو تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر جانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہاں مزے سے دن گزارو، ویسے بھی چند روز کے بعد یہاں بابا ناک شاہ بخاری کا عرس شروع ہونے والا ہے، وہ دیکھ کر چلے جانا۔
بابا ناکشا بخاری؟ یہ کیسا نام ہے؟ میں تو پہلی بار سن رہا ہوں۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مت جاؤ، عرس کے دنوں میں یہاں بڑی رونق ہوتی ہے، قسم قسم کے کھیل تماشے ہوتے ہیں جن میں کبڈی کے مقابلے، کشتیاں اور نشانے بازی قابل ذکر ہے۔ تم تو فوج میں رہ چکے ہو، نشانے بازی کے مقابلے میں حصہ لے کر انعام بھی جیت سکتے ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے مجھے بابا ناکشا بخاری کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ بابا ناکشا بخاری کے متعلق مختلف روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک جن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ولایت کے درجے پر فائز کر دیا ہے۔ تاہم ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بابا اللہ کا ایک متقی اور پرہیزگار بندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے روپ بدلنے کی صلاحیت ودیعت کی تھی، اور وہ اکثر ناگ کے روپ میں نظر آیا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ عرس کے دنوں میں ایک ناگ کے روپ میں اب بھی لوگوں کو اپنا دیدار کرواتا ہے۔ تم چاہو تو تم بھی اسے دیکھ سکتے ہو۔ چلو، تم کہتے ہو تو کچھ دنوں کے لیے رک جاتا ہوں۔ جائیداد نے رضامندی ظاہر کی اور سونو کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ جائیداد کے فرار ہونے کے بعد انسپکٹر صادق نے اسی دن نصیر کو گرفتار کر لیا۔ جائیداد کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے پہلے تو اس نے عادت کے مطابق نرمی سے کام لیا، مگر جب نصیر نے کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا تو وہ پولیس کا روایتی انداز تشدد اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے نصیر پر تشدد کی انتہا کر دی، لیکن جائیداد کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا۔ نصیر کو جائیداد کے متعلق سرے سے کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ آخر کار جھنجھلا کر اس نے افسران بالا سے رابطہ کیا اور جائیداد کو ایک خطرناک مجرم ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر سرکار کی طرف سے 5,000 روپے کا انعام بھی مقرر کروا دیا۔ جائیداد نے اس کے عملے کا ایک سپاہی زخمی کر کے واقعی پولیس والوں کی دشمنی مول لی تھی۔ زخمی سپاہی اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد ان دنوں چھٹی پر تھا۔ انسپکٹر صادق کی حالت زخمی شیر کی سی تھی۔ آج تک چھاپے کے دوران اس سے کبھی بھی مجرم فرار نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے کریڈٹ پر بے شمار کارنامے تھے، کئی مفرور قاتل وہ پکڑ چکا تھا، لیکن جائیداد نے فرار ہو کر نہ صرف اس کی اجلی وردی پر داغ لگا دیا تھا بلکہ افسران کے سامنے اس کی نظریں بھی جھکا دی تھی۔ اس لیے جائیداد کا غصہ وہ کئی روز سے اس کے ماموں نصیر پر اتارا تھا۔ مار مار کر اس نے نصیر بیچارے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس روز بھی وہ تھانے پہنچا تو اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے سیدھا لاک اپ میں موجود نصیر کے پاس پہنچا۔ نصیر اسے دیکھتے سہم کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے نصیر کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے کہا، احمق انسان، خود پہ رحم کرو اور مجھے بتا دو کہ جائیداد کہاں چھپا ہے، ورنہ ایسا کیس بناؤں گا کہ 10 سال تک جیل میں چکی پیستے رہو گے۔ صاحب جی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جائیداد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ آپ کے سامنے میرے گھر سے فرار ہوا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرار ہوتے وقت اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اسے موقع ملا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہوگا کہ وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جلدی بتاؤ ورنہ کھالو دھڑ کر رکھ دوں گا۔ میں سچ کہتا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انسپکٹر نے وحشیانہ انداز میں اس پر چھڑی برسانا شروع کر دی۔ حرام زادے، تو شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا، آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ نصیر چھڑی سے بچنے کے لیے لاک اپ میں دوڑتا پھر رہا تھا، لیکن اس تنگ کوٹری میں اسے کہیں بھی جائے امان نہیں مل رہی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے انسپکٹر کو واسطے دے رہا تھا، کبھی ایک کونے کی طرف تو کبھی دوسرے کی طرف بھاگ رہا تھا، لیکن انسپکٹر پر شاید جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ منہ ناک دیکھے بغیر اسے جانور سمجھ کر پیٹ رہا تھا۔ لاک اپ نصیر کی چیخوں سے گونج رہا تھا اور اس کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ نصیر بس بے دم ہو کر گرنے ہی والا تھا کہ عین اسی وقت 2 سپاہی ہراساں انداز میں بھاگتے ہوئے لاک اپ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ سر، خدا کے لیے سے چھوڑ دیجیے ورنہ آج پورا تھانہ معطل ہو جائے گا۔ ایک سپاہی بوکھلا کر بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کس میں اتنی جرات ہے کہ انسپکٹر صادق حسین کو معطل کر سکے؟ کہیں نشے میں تو نہیں ہو؟ آہستہ بولے سر، اگر ان کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ گئی تو بہت برا ہوگا، کیوں سمجھیے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تم سیدھی طرح نہیں بتا سکتے کون ہے اس حرامی کا سفارشی بن کر؟ سردار فراست علی خان، انہوں نے فلفور آپ کو مجرم کے ساتھ طلب فرمایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سردار صاحب تھانے اچانک کیسے پہنچ گئے؟ انسپکٹر ایک دم بوکھلا اٹھا، ہمیں کیا پتا سر، بس اچانک ان کی گاڑی تھانے کے ہاتھے میں آ کر رک گئے، پھر انہوں نے… ٹھیک ہے، تم فوراً اس کی حالت دوست کر کے اسے کوئی ڈھنگ کا لباس پہنا دو اور 5 منٹ کے اندر اسے میرے آفس میں پہنچا دو۔ انسپکٹر نے اپنی ٹوپی درست کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دفتر میں سردار فراست علی خان پورے کروفر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ انسپکٹر نے اسے جاتے سلوٹ کیا اور خوشامدی انداز میں بولا، سر، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے حکم بھجوا دیا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا۔ انسپکٹر، سنا تم آج کل اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو
اور بے گناہوں کو پکڑ کر ٹارچر کر رہے ہو؟ نہیں سر، یہ طرح درست نہیں، شاید کسی نے میرے خلاف۔ کیا نصیر کی بیوی تمہاری دشمن ہے؟ بولو، جواب دو۔ سر، نصیر نے ایک مفروض قاتل کو اپنے گھر… شٹ اپ! مجرم تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور تم اسے تلاش کرنے کے بجائے ایک بے گناہ کو پکڑ لائے۔ کیا قانون نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ 1 منٹ کے اندر نصیر کو میرے سامنے پیش کرو۔ یس سر۔ انسپکٹر دوڑتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے اندر ہی نصیر سردار فراست علی خان کے سامنے کھڑا تھا۔ سپاہیوں نے اپنی طرف سے اس کی حالت درست کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کے چہرے اور گردن پر موجود نیل چلا چلا کر انسپکٹر کے وحشیانہ تشدد کا اعلان کر رہے تھے۔ نصیر کی تگرگو حالت ملاحظہ کرنے کے بعد سردار فراست علی خان نے قہر آلود نظروں سے انسپکٹر کو گھورا، پھر کچھ سوچ کر بولا، تم اپنے آپ کو معطل سمجھو۔ پلیز سر، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، صرف ایک مرتبہ معاف کر دیجیے، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ بس، میں نے فیصلہ کر دیا، اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا، بوٹتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر کو دوبارہ منہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی اور سردار فراست علی خان نصیر کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تھانے کے احاطے میں اس کی گاڑی موجود تھی، جس میں ڈرائیور کے علاوہ 4 مسلح باڈی گارڈز بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ چاروں کے ہاتھ میں غیر ملکی آٹومیٹک گنیں تھیں۔ وہ چاروں مفرور قاتل تھے، لیکن پولیس کو ان کے نزدیک جانے کی ہمت نہ ہو سکی، کیونکہ وہ سردار فراست علی خان کے محافظ تھے، جو نہ صرف صوبائی اسمبلی کا رکن تھا بلکہ سارے صوبے کی ایک اہم شخصیت تھا۔ جرائم پیشہ اور غنڈے اس کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا بالکل قائل نہیں تھا، بے حد اصول پرست اور ناداروں اور کمزوروں کا حامی تھا۔ البتہ اس کی ایک عادت بری تھی کہ وہ ہر قاتل کو بغیر اس کا حسب نسب جانے اپنے ہاں رکھ لیا کرتا تھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی قاتل سے یہ دریافت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ اس نے کیوں قتل کیا ہے، مقتول گناہ گار تھا یا بے گناہ۔ جدی پشتی جاگیردار ہونے کی وجہ سے دولت کی اس کے پاس بہت فراوانی تھی۔ سرحد کا سردار ہونے کے باوجود وہ انگریزی لباس کو پسند کرتا تھا اور ہمیشہ پینٹ شرٹ اور ہیٹ میں ملبوس رہا کرتا تھا۔ جب بھی کسی نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمارے ملک میں لوگ صاحب حیثیت ہی انگریزی لباس پہننے والے کو سمجھتے ہیں، سو میں نے مجبوری کے عالم میں ایسا لباس پہنا ہے۔ آج صبح نہ جانے وہ کیسے رحمان پورہ کی طرف نکل آیا اور پھر گاؤں کے درمیان سے گزرتے ہوئے نصیر کی بیوی نے اس کا راستہ روک لیا۔ تب اس نے استغفار کیا تو اس مظلوم عورت نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہاں سے وہ سیدھا تھانے پہنچا اور اب نصیر کو ساتھ لے کر واپس جا رہا تھا۔ اس سرحدی گاؤں میں مختلف قبائل آباد تھے اور یہ قبائل اکثر آپس کی دشمنیوں میں ہی الجھے رہتے تھے۔ ان کی حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسی زمانہ جہالت میں عربوں کی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر گولیاں چلنے لگتی تھیں۔ کبھی کبھار تو یوں ہوتا کہ کتوں کی لڑائی کے دوران ہی وہ آپس کی کسی بات پر بگڑ کر ایک پل میں انسانی خون بہانا شروع کر دیتے تھے۔ عربوں ہی کی طرح وہ مہمان نوازی میں فقید المثال تھے۔ مہمان کی عزت کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ سونو بھی اس گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے اس نے جہادات کی خدمت اور مہمان نوازی میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کیا تھا۔ جہادات اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا۔ جو تھوڑی بہت کمزوری تھی وہ بھی آرام کرنے کی وجہ سے دور ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر چاق و چاوند محسوس کر رہا تھا۔ چند روز کے بعد بابا ناک شاہ بخاری کا عرس شروع ہو گیا اور آس پاس کے دیہاتوں کے زائرین وہاں جوق در جوق آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس چھوٹے سے گاؤں میں ہر طرف رونق اور شغل میلے نظر آنے لگے۔ کبڈی اور کشتیوں کے مقابلے شروع ہو گئے۔ جہادات سارا دن سونو کے ساتھ گھومتا رہتا۔ رات کے وقت وہ دونوں دیر گئے تک دربار پر ہونے والی قوالیاں سنتے تھے۔ وقتی طور پر ان ہنگاموں میں کھو کر جہادات سب کچھ بھول چکا تھا۔ آخری دن نشانے بازی کے مقابلے سردار فراست علی خان کی صدارت میں ہونا تھے۔ اول آنے والے نشانہ باز کو وہ اپنے ہاتھوں سے نام دیتے تھے۔ علاقے کا مایہ ناز سردار ہونے کی وجہ سے وہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ نہ صرف عرس میں شمولیت اختیار کرتے تھے بلکہ ناکشہ بخاری کے دربار پر بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ نشانے بازی کے مقابلے میں حصہ لینے والے افراد عرس کے پہلے ہی روز سے اپنے نام درج کروا دیتے تھے۔ ان کے نام سردار فراست علی خان کا ماہر نشانے باز سکندر خان درج کرتا تھا۔ پہلے دن سورج ڈھلنے سے قبل ہی نام درج کروانا لازمی تھا۔ سورج ڈھلنے کے بعد کسی امیدوار کا نام نہیں لکھا جاتا تھا۔ عصر کے وقت سونو نے جب اس سلسلے میں جہادات سے بات کی تو وہ ہنس کر ٹال گیا۔ نہیں دوست، مجھے ایسے مقابلوں میں حصہ لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم اپنا نام لکھوا دو۔ وہ تو میں ہر سال ہی لکھواتا ہوں، لیکن اس سال میں تمہارا نام دکھوانا چاہتا ہوں۔ سنا ہے فوجی بڑے ماہر نشانہ باز ہوتے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے، فوجی بھی تمہاری طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ لیکن سونو اس کے سمجھانے کے باوجود نہ مانا تو اس نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا، ٹھیک ہے،
मैं मुकाबले में हिस्सा लेने को तैयार हूँ। जाओ, मेरा नाम भी लिखवा दो। सोनू नाम दर्ज करवाने के लिए चला गया और जायदाद यूं ही घूमता फिरता दरबार की तरफ निकल गया, जहाँ एक मुकर्रर बाबा नाकशा बुखारी के सवाना बयान कर रहा था। वो बड़े दिलावेज अंदाज में ज़ायरीन से मुखातिब था। मेरे भाइयों, बाबा नाकशा बुखारी आज से कोई 2.5-3 सदियां पहले मशहूर व मारूफ शहर बुखारा से यहाँ तशरीफ़ लाए थे। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि मशहूर जंगजू अहमद शाह अब्दाली के दौर में भी नाकशा बुखारी यहीं आबाद थे। कहते हैं कि एक दफ़ा अहमद शाह अब्दाली के कारिंदे इस इलाके में लोगों से टैक्स लेने के लिए आए, तो नाकशा बुखारी ने उनके हाथ अहमद शाह अब्दाली को यह पैगाम भिजवा दिया कि इलाके के लोग नादार, मुफलिस हैं और बड़ी मुश्किल से गुज़र औक़ात करते हैं, इसलिए आज के बाद उनका टैक्स माफ़ कर दिया जाए। इस पैगाम के बाद फिर कभी अहमद शाह अब्दाली के कारिंदों ने इस इलाके का रुख नहीं किया। जायदाद काफ़ी देर तक तकरीर सुनता रहा और फिर वहीं दरबार से मुल्क एक छोटी सी मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ने चला गया। नमाज पढ़कर वो मस्जिद से निकला तो दरबार के आसपास सोनू से तलाश करता फिर रहा था। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। जायदाद पर नजर पड़ते हुए भागकर उसके करीब पहुंचा और पूरी भी सांसों के दरमियान बोला, कहाँ रखे थे तुम? कब से ढूंढता फिर तुम्हें? क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। सिकंदर खान तुम्हारा नाम नहीं लिख रहा, कहता है कि उम्मीदवार को साथ लेकर आओ, लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं, सूरज गुरूब हो चुका है। इसका मतलब है कि सूरज गुरूब होने के बाद सिकंदर खान किसी का नाम दर्ज नहीं करता। ये तरीक़ाकार कुछ नामुनासिब नहीं है तो नामुनासिब, लेकिन उसके मुंह को ही नहीं लगता। दरअसल लोग सरदार फरासत अली खान से डरते हैं। उसे मेरा नाम दर्ज करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो मैं सरदार फरासत अली से उसकी शिकायत कर दूंगा। रुको जायदाद, सिकंदर खान बहुत कीना परवर शख्स है, खामखा दुश्मनी बोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग कहते हैं कि सिकंदर खान का ये कत्ल कर चुका है। कत्ल करने से नाइंसाफ़ी और गुंडागर्दी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। आओ, मैं देखता हूँ कि वो नाम मेरा कैसे नहीं दर्ज करता। सोनू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने सोनू की भी एक न सुनी। थोड़ी देर बाद दोनों सिकंदर खान के सामने मौजूद थे। सिकंदर खान एक भरे भरे जिस्म का मालिक शख्स था। बाल कंधों तक आ रहे थे। बारीक नोकदार मूछें और तरशी हुई दाढ़ी उसके शख्सी रोबदाब में इजाफे का बायस बन रही थी। उसकी सब्ज और गोल गोल सी आंखें मुखातिब को अपने जिस्म के आर पार गुजरती महसूस होती थी। सरदार फराजत अली खान का खास आदमी होने की वजह से उसने कंधे से ऑटोमेटिक गन लटका रखी थी। इस वक्त उसके साथ चंद बदमाश टाइप के लोग भी मौजूद थे। चंद लम्हे तो वो जायदाद को घूर कर देखता रहा, फिर नागवार अंदाज में बोला, क्या चाहते हो? निशानेबाजों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। उसने एक नज़र इस्तेज़ाई अंदाज में जायदाद को सर से पैर तक देखा और फिर अपने साथियों की तरफ मुतवज्जो हो गया। दूसरे लम्हे वो सब जायदाद को तमस्खराना अंदाज में देखकर कै कै लगाने लगे, लेकिन जायदाद ने उनके भोंडे कैकाओं पर कोई तवज्जो ना दी और बदस्तूर सिकंदर खान की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। भाग जा बच्चे, भाग जा। निशानेबाजी मर्दों का खेल है, मुफ्त में अपना तमाशा मत बनवाओ। अभी तो तुम्हारी उम्र गुड़हल से खेलने की है और तुमने बंदूक उठा ली, बड़ी बुरी बात है। जाओ शाबाश, बाहर जाकर खेल तमाशा देखो। बात के अख्ताम पर सिकंदर के साथियों ने दोबारा एक जबरदस्त कहका लगाया, मगर जायदाद उनके तमस्खुर को नजरअंदाज करते हुए बोला, मैं अपनी मर्दानगी का सबूत देने के लिए तुम सबको निशानेबाजी का चैलेंज करता हूँ। कल सुबह ये मंजर सब लोग अपनी आंखों से देख लेंगे कि कौन कितना बड़ा मर्द है। सिकंदर को यूं लगा जैसे अचानक ही उसके सर पर बम फट गया हो। आज तक किसी ने भी उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। ताहम वो सबका मुजाहरा करते हुए बोला, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि सिकंदर खान के सामने कैसे बोला जाता है? लोग मेरा नाम सुनकर कानों को हाथ लगाते और तुम मुझे मुकाबले की दावत दे रहे हो। भूल है तुम्हारी, लोग तुमसे नहीं बल्कि सरदार फरासत अली से डरते हैं। जिस दिन उन्होंने तुम्हारे सर पर से अपना हाथ हटा लिया ना, तुम्हारा रोब दबदबा झाग बनकर उड़ जाएगा। वो लगता है तुम मरने के लिए सीधे आ गए हो। सिकंदर खान ने गन थामते हुए कहा तो सोनू ने खौफजदा अंदाज में जायदाद का बाजू थाम लिया। भागो जायदाद, वरना मारे जाओगे। जायदाद ने गुस्से में सोनू का हाथ झटका। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। उसके बाद जैसे बिजली से कूदी, जायदाद ने किसी चीते की तरह रस्त लगाई और सिकंदर की कुर्सी उड़ती हुई दूर जा गिरी। दूसरे लम्हे उसके रिवॉल्वर की सर्द नाल सिकंदर की गनपट्टी से लगी हुई थी। यह सब कुछ तेजी से वक़्फ़ पजीर हुआ था कि सिकंदर के साथियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। सिकंदर, तेरे जैसे कई सुरमा मुझसे टकराकर मिट्टी में मिल चुके हैं। मैं चाहूँ तो एक सेकंड में तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। इतना कहकर उसने सिकंदर को निशाने पर रखते हुए
اس کی گن اٹھا لی۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے جائیداد کو دیکھ رہے تھے، جسے انہوں نے اناڑی سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ ان کی توقع سے بڑھ کر چالاک کھلاڑی ثابت ہوا تھا۔ سکندر نگاہیں جھکا کر کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میں تمہاری بندوق لے کر جا رہا ہوں۔ کل میں اگر تم سے نشانے بازی کا مقابلہ ہار گیا تو تمہیں تمہاری بندوق واپس مل جائے گی۔ میرا نام جہانداد ہے، یاد سے فہرست میں لکھ دینا۔ تم پچھتاؤ گے نوجوان، میں اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ سکندر سر اٹھا کر بولا، اور میں دشمنوں کو خوش آمدید کہنے کا عادی ہوں، مگر پیٹھ پر وار کرنا پسند نہیں کرتا، اور اپنے دشمنوں سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں۔ جہانداد مسکرا کر بولا۔ پھر اس نے سونو کو ساتھ لیا اور سکندر اور اس کے ساتھیوں کو حیران پریشان چھوڑ کر ایک طرف چل دیا۔ سونو پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا تھا، شاید اسے سکندر کی طرف سے کسی رد عمل کا خطرہ تھا، تاہم جہانداد نے اس خدشے کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ دوسرے دن صبح سویرے ایک وسیع و عریض میدان میں شامیانے اور قناتیں لگائی جا رہی تھیں۔ یہ سارا کام سکندر اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شامیانے اور قناتیں لگ گئیں تو کرسیاں بچھا کر ایک اسٹیج کی شکل دے دی گئی۔ یہ سارا انتظام سردار فراست علی کے لیے کیا جا رہا تھا۔ نشانے بازوں کو انعامات دینے کی تقریب یہی منعقد ہونا تھی۔ سردار فراست جیتنے والے ہر ایک نشانے باز کی نہ صرف بھرپور حوصلہ افزائی کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے مناسب انعام سے بھی نوازتے تھے۔ وہ ماہر نشانے بازوں کے دل سے قدر کرتا تھا۔ اب تک اول آنے والے کئی نشانے باز اس کے محافظوں میں شامل ہو چکے تھے۔ سکندر بھی آج سے 2 سال قبل اسی جگہ مقابلہ جیت کر سردار فراست علی کے محافظوں میں شامل ہوا تھا۔ وہ ان گنے چنے محافظوں میں تھا جنہیں باقاعدہ تنخواہ بھی ملتی تھی۔ سردار صاحب بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ اس کا شمار لوگوں کے اس قبیل میں ہوتا تھا جو اندھا دھند آگ میں کود جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ آگ صرف حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی کی گئی تھی۔ سکندر جیسے قاتل اور مفروروں کو پناہ دے کر سردار فراست نے کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ ایسے لوگ اس کی ذاتی دشمنی کی آگ میں ایندھن کا کام دیتے تھے۔ وہ بلا تردد ایسی آگ میں انہیں جھونک دیا کرتا تھا۔ اپنے اس فعل پر اس نے آج تک ندامت محسوس نہیں کی تھی۔ اپنے انتہائی بااعتماد ساتھیوں سے وہ اکثر کہتا رہتا تھا کہ میرا یہ فعل بالکل درست ہے، یہ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، کئی انسانی جانوں سے کھیل چکے ہیں، یہ معاشرے کے جسم پر ناسور کی طرح ہے۔ سردار صاحب، آپ انہیں قانون کے حوالے بھی تو کر سکتے ہیں۔ کوئی ساتھی دلیل دیتے ہوئے کہتا، بالکل کر سکتا ہوں، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، یہ بآسانی بری کر دیے جائیں گے۔ میں اس ملک کے مجبور و معذور قانون کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ جواب سن کر دلیل دینے والا اپنا منہ سا لے کر رہ جاتا اور سردار صاحب موضوع بدل دیا کرتے۔ دن کے 10 بجے کے قریب سردار فراست کی مخصوص جیپ تقریب گاہ کے نزدیک پہنچ کر رکی، اور وہ جیپ سے اتر کر مسلح محافظوں کے جلوم میں تقریب گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے نعرے لگا کر اس کا استقبال کیا۔ تمہاری عقیدت کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن یہاں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا، اس لیے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی الیکشن دور ہے۔ سردار فراست کا جواب سن کر نعرے لگانے والے خاموش ہو گئے اور وہ اپنی مخصوص نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سردار صاحب کے اشارے پر سکندر سے نشانے بازوں کے ناموں کی فہرست طلب کی گئی۔ فہرست پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد اس نے نزدیک بیٹھے ہوئے شخص کے حوالے کرتے ہوئے فہرست کہا، اسٹیج پر جا کر کے نام پڑھ دو، ہو سکتا مقابلے میں حصہ لینے والا کوئی امیدوار غیر حاضر ہو۔ بہت بہتر سردار صاحب۔ اس آدمی نے فہرست پکڑی اور اٹھ کر اسٹیج پر پہنچ گیا۔ معزز سامعین، میں مقابلے میں حصہ لینے والے امیدواروں کے نام پڑھ دیتا ہوں۔ اگر تمہارا کوئی ساتھی غیر حاضر ہو تو مہربانی کر کے بتا دینا تاکہ اسے بروقت بلایا جا سکے۔ اس نے باری باری تمام نام پڑھ کے سنا دیے۔ مجمع میں جہانداد بھی سونو کے ساتھ موجود تھا، لیکن اس کا نام نہیں پکارا گیا۔ فہرست پڑھنے والا ابھی اسٹیج پر ہی موجود تھا۔ جہانداد فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور بآواز بلند بولا، جناب، میرا نام اس فہرست میں نہیں لکھا گیا، جبکہ میں نے کل سکندر کو بتا دیا تھا کہ میں مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ سکندر کھڑا ہوا، یہ سورج ڈھلنے کے بعد میرے پاس پہنچا تھا، اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لکھا۔ میں اس کے لیے مقابلے میں شامل ہونے کے اصول و ضوابط نہیں توڑ سکتا۔ تم مجھ سے ڈرتے ہو، ورنہ فہرست میں تم ضرور میرا نام شامل کرتے۔ جہانداد زور سے بولا، تم پاگل ہو اور میں کسی پاگل کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان بات مزید بگڑتی، سردار فراست علی اٹھ کر اسٹیج پر پہنچا۔ کیا بات ہے سکندر؟ کون ہے یہ نوجوان؟ پتہ نہیں جناب، کوئی پاگل لگتا ہے، کل شام یہ میرے ہاتھوں مرتے مرتے بچا ہے۔ میری بندوق بھی اس نے کسی طرح چرا لی۔ جھوٹ مت بولو سکندر، میں نے بندوق چرائی ہے یا تم سے چھینی ہے؟ شرم نہیں آتی اپنے محسن کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے؟ ادھر آ نوجوان۔ سردار صاحب نے جہانداد کو پکارا، اور مجھے پورا واقعہ سناؤ،
لیکن جھوٹ بولنے کی بالکل کوشش نہ کرنا ورنہ۔ جہادات ہاتھ میں سکندر سے چھینی گئی بندوق پکڑے سردار صاحب کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہاں بتاؤ کیا معاملہ ہے، تم دونوں میں سچا کون ہے؟ سردار صاحب، میں آپ کو پوری کہانی سنا دیتا ہوں، آپ سچائی کی تصدیق کر لیں، آپ کو ایسے لوگ بہت مل جائیں گے۔ تمہید مت باندھو، اصل واقعہ سناؤ۔ جہادات نے تمام واقعہ سردار صاحب کو کیا سنایا۔ ویری گڈ۔ پورا واقعہ سننے کے بعد اس نے جہادات کی طرف ستائشی انداز میں دیکھا۔ تم نے نہتے ہوتے ہوئے بھی سکندر سے اس کی گن چھین لی، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا، کہیں تم مبالغہ آرائی تو نہیں کر رہے؟ آپ اس کی تصدیق میرے دوست سونو اور سکندر کے ساتھیوں سے کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے یقین ہے وہ آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سردار صاحب کی خواہش پر تمام چشمدید گواہان کو پیش کیا گیا اور انہوں نے جہادات کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب سردار صاحب مطمئن نظر آ رہے تھے جبکہ سکندر سخت گھبرا رہا تھا۔ جہادات نے اسے بھرے مجمع میں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو نوجوان؟ میرا نام جہادات ہے جناب، اور میں نشانے بازی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں، خصوصاً میں سکندر کو مقابلے کی دعوت دینا چاہوں گا۔ سکندر بہت ماہر نشانے باز ہے، آج تک اس سے کوئی نہیں جیت سکا، شاید تم اس کا مقابلہ نہ کر پاؤ۔ میں آپ کو نا امید نہیں کروں گا، ویسے بھی میں اسے کل شام چیلنج کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد سردار صاحب کے حکم پر تمام نشانے بازوں کو دو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سکندر اور جہادات مخالف ٹولیوں میں شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے جہاں ایک پختہ دیوار کے ساتھ لکڑی اور گتے کے بنے ہوئے ٹارگٹ موجود تھے۔ ہر ٹارگٹ کے درمیان میں ایک گول سیاہ نشان تھا، یہی سیاہ نشان اصل ٹارگٹ تھا جسے نشانے بازوں نے ہٹ کرنا تھا۔ سردار صاحب کی جانب سے اجازت لے کر مقابلے کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلے سکندر والی ٹولی کو موقع دیا گیا۔ ہمیشہ کی طرح سکندر نے اپنی ٹولی میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اس کے بعد جہادات والی ٹولی کی باری آئی تو جہادات نے متواتر 3 بار ٹارگٹ کو ہٹ کر کے وہاں موجود تمام لوگوں کو چونکا دیا۔ اس طرح اس نے بھی اول پوزیشن حاصل کر لی۔ اب اول آنے والے دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہونا تھا۔ سکندر قدرے گھبرایا ہوا تھا، تاہم جہادات بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ وہ سکندر جیسے عام نشانے باز کو بآسانی ہرا دے گا، اور ایک تربیت یافتہ فوجی ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ خیال کچھ غلط بھی نہ تھا، کیونکہ فوج میں نشانے بازی کی نہایت ہی عمدہ تربیت دی جاتی ہے۔ ایک عام فوجی بھی بہت اچھا نشانے باز ہوتا ہے، مگر جہادات کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ اپنی سروس کے دوران یونٹ کا مانا ہوا نشانے باز رہ چکا تھا۔ چند لمحوں کی دیری کے بعد ان کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔ جہادات نے ابتدا کرتے ہوئے 5 گولیاں ٹارگٹ پر چلائیں، پانچوں کی پانچوں عین نشانے پر لگی۔ سکندر نے بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے 5 گولیاں داغی اور ہر گولی نشانے پر جا کر لگی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے آگے بڑھ کر سکندر کو خوب داد دی۔ سردار فراست علی بھی اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بس بھائی، مقابلہ برابر رہا، تم دونوں ہی بہت اچھے نشانے باز ہو۔ جہادات نے عجیب تمسخرانہ انداز میں سکندر کو دیکھا اور پھر سردار صاحب سے بولا، جناب، مقابلہ بھی ختم نہیں ہوا، اب ہم دونوں پوزیشن بدل کر ٹارگٹ کو نشانہ بنائیں گے، یعنی پیٹ کے بل لٹ کر، پھر کھڑا ہو کر۔ اگر فیصلہ پھر بھی نہ ہو سکا تو پھر چلتے ہوئے ٹارگٹ پر فائر کریں گے۔ سردار سمیت سبھی لوگوں نے چونک کر جہادات کو دیکھا۔ تم شاید ملٹری میں رہ چکے ہو؟ سردار صاحب حیران ہو کر بولا، مگر یہاں تو مقابلہ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں، لیکن ہار جیت کے بغیر مقابلہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا دو شخص بیک وقت اول پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ بات سردار صاحب کی سمجھ میں آ گئی، اس لیے مقابلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب وہ دونوں بدل کر پوزیشن ٹارگٹ کو نگاہوں نگاہوں میں تول رہے تھے۔ پہلے سکندر کو موقع دیا گیا۔ اس نے نشانہ باندھ کر 5 گولیاں چلائیں، مگر ٹارگٹ پر صرف ایک ہی لگی۔ اس کے بعد جہادات نے اپنی باری پر جو ہی ٹارگٹ کا نشانہ لیا، یک اس کے سماعتوں میں اپنے ویپن انسٹرکٹر کی باروب آواز گونجی، پکڑ مضبوط رکھو اور رائفل کا بٹ کندھے سے ہلنے نہ پائے، سانس روک لو، رائفل کی ٹپ بالکل ٹارگٹ کی سیدھ میں ہونی چاہیے۔ جہادات نے ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یک بعد دیگرے ٹارگٹ پر 5 گولیاں چلا دیں۔ پانچوں گولیاں عین نشانے پر لگیں۔ لوگ دم بخود ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ سکندر حد سے زیادہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ جہادات اپنی جگہ سے مسکراتے ہوئے اٹھا اور سکندر کے قریب جا کر بولا، مجھے افسوس ہے دوست، لیکن غلطی تمہاری ہے، تم نے مجھے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بہرحال افسردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ایک اچھے نشانے باز ہو، تاہم تھوڑی سی تربیت تمہیں اس سے بھی اچھا نشانے باز بنا سکتی ہے۔ بعد میں جب انعامات دینے کی تقریب ہوئی تو سردار صاحب نے نہ صرف سکندر کی بندوق جہادات کے حوالے کر دی بلکہ اسے نقد انعام سے بھی نوازا۔ دوسرا انعام سکندر کو ملا، دیگر اچھے نشانے بازوں کو بھی انعامات دیے گئے۔
تقریب کے اختتام پر سردار صاحب ایک بار پھر جہادات سے ملا اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے کہنے لگا، نوجوان، تم بہت بہادر اور ایک ماہر نشانے باز ہو۔ اگر چاہو تو میں تمہیں اپنا ذاتی باڈی گارڈ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ جناب، میں کرائے کا سپاہی بن کر نہیں رہ سکتا۔ اس کا ٹکا سا جواب سن کر سردار فراست علی کی تیوری پر بل پڑ گئے، تاہم وہ ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، بہت بڑی بات کہہ دی ہے، لیکن میں بہادروں کا قدردان ہوں، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد سردار صاحب اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا اور لوگوں نے جہادات کو گھیر لیا۔